11 آیات طیبات تلاوت کی گئیں۔ اس میں سے ابتدائی آیات پر گزشتہ جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ان ایمان والوں کی صفات کو اور ان ایمان والوں کی خصوصیات کو ذکر کیا جو کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، نجات پا گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فائز و کامران ہو گئے۔ وہ کون مومنین ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا فلاح پا گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو ہر لغو سے، ہر بیکار کام سے اعراض کرنے والے، معرضون اعراض کرنے والے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ یہاں زکوٰۃ کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہوں گا۔ ایک تو زکوٰۃ متعارف ہے جو ایک عبادت ہے، لیکن بعض مفسرین کرام نے فرمایا چونکہ یہ مکی صورت ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ منورہ شریف کے اندر ہوئی ہے، تو یہاں زکوٰۃ سے مراد لغوی معنی ہے کہ پاکیزگی، جو اپنے آپ کو جنہوں نے پاکیزہ کیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومنین فلاح پا گئے، کامیابی حاصل کر گئے کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے 2 داڑھوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو مشکل ترین امر ہوتا ہے، اسی لیے قرآن ذیشان نے خاص طور پر اس کو ذکر کیا ہے کہ کامیابی اور کامرانی کے لیے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، فرمایا کہ جو انسان کی ضرورت ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج رکھی ہیں۔ او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یا پرانے زمانے کے اندر باندیاں ہوتی تھی، فرمایا اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پھر جو اس سے تجاوز کرے گا تو وہی حد سے بڑھنے والا ہوگا۔ آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا کہ وہ مومن فلاح پا گئے کہ جو امانتیں ادا کرنے والے ہیں، امانتوں کے امین ہیں، فرمایا اور جو وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، ایفاء عہد کرنے والے ہیں اور امانتوں کے امین ہیں، فرمایا وہ فلاح اور کامیابی پا گئے۔ اور آخر کے اندر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ کی توجہ ہو قرآن کی طرف، تو جو پہلی صفت بیان کی تھی مومنین کی وہ بھی نماز کی بیان کی، اور جو آخری صفت بیان کی جا رہی ہے وہ بھی نماز کی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ نماز نے پورے دین کو گھیرا ہوا ہے، نماز نے پورے دین کو، اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ نماز کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ صرف اتنا جملہ کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پا گئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کیا۔ اور آخر کے اندر فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا فلاح پا گئے وہ مومنین، آخری صفت بیان فرمائی جنہوں نے اپنی نمازوں کی محافظت کی۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے اقامت صلاۃ، ایک ہے محافظت صلاۃ۔ نمازوں کی محافظت یعنی انسان کہتا ہے کہ میں اپنے گھر بار کی حفاظت کر رہا ہوں، اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہوں، تو انسان غفلت نہیں برتتا ہے، مال کو روڈ پر نہیں چھوڑ دیتا ہے کہ یار اللہ بچانے والا ہے چھوڑ دو کہیں پر پڑا ہوا ہے، گھر میں بھی ایسے نہیں پھینک دیتا ہے، محافظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ بندہ کامیاب و کامران ہے جس کو اپنی نمازوں کی فکر ہو۔ نماز کا وقت تو نہیں کہیں جا رہا، نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، فرمایا کہ ویل اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلی نمازی کے لیے ہیں، وہ نمازی ہیں لیکن اپنے نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں،
ٹائم جا رہا ہے، مکروہ وقت شروع ہو رہا، ان کو ہوش ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آخری وقت کے اندر سورج غروب ہونے لگا، بھاگتے دوڑتے ہوئے 2 ٹھونگے ماری، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے فرض ادا کر لیا ہے اور ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی، روایات کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ ایسی نمازیں ادا کرتا ہے جیسے کہ اپنے سر سے کوئی ٹوکرا اٹھا کے نیچے پھینک رہا ہے، فرمایا کہ یہ نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، کہ اللہ کی نمازیں اس لیے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری ہے، اہتمام سے احتشام سے حاضری ہے۔ وہ کب ہے؟ جس کے اندر خشوع بھی ہو، جس کے اندر خضوع بھی ہو، جس کا وضو بھی کامل ہو، اور ذہنی اور فکری طور پر جب تم سجدہ کر رہے ہو تو صرف تمہارا جسم نہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، تمہارا سر نہ اللہ کی بارگاہ میں، جبین نیاز صرف نہ جھکے، بلکہ تمہارا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو اور نمازوں کے اندر ذرا توجہ سے کھڑے ہوا کرو، نمازوں میں ذرا صفیں بھی درست کیا کرو اور اپنی توجہ، اپنے خشوع اور خضوع کو ذرا صحیح کیا کرو۔ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا سجود بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے، اگرچہ میں آگے دیکھ رہا ہوں، لیکن تمہارے دل کے اندر جو خشوع اور خضوع اور جو عاجزی انکساری، فرمایا وہ بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے، اس کو بھی سیدھا رکھو۔ یعنی تمہارے ظاہری اعتبار سے بھی ارکان سیدھے ہوں اور تمہارے دل کے اندر جو ایک خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی، عبادت وہی عبادت ہوتی ہے جو ہماری طبیعتوں پر، ہمارے اخلاقیات پر، ہماری زندگی پر جس کے اثرات ہوں۔ ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بدلا نہیں، ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں، کسی کو 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، لیکن کیا ہمارے رویے بدلے؟ ہمارے اخلاقیات بدلے؟ ہمارا مزاج بدلا؟ اگر ہمارے اندر کوئی کمی تھی، کوتاہی تھی، کوئی گناہ تھا، کوئی چیز تھی، نمازیں پڑھتے، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ تمہیں فحاشی سے، منکرات سے، نافرمانی سے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ لیکن کیا بات ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، نماز پڑھی، مسجد سے نکلے اور دوبارہ ہمارا وہی سارا کچھ سسٹم شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام تو سچا ہے، اللہ کا حکم تو سچا ہے، اللہ کی بشارت تو سچی ہے، ہماری نمازیں سچی نہیں ہیں، ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، ہماری حاضری ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کوئی رسم ادا کرنے کے لیے آئے، کوئی فرض کا بوجھ اپنا ٹوکرا اٹھا کر اپنے سر سے نیچے رکھنے کے لیے اور رکھ کر بھاگنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا نہ، یہ کامل مومنین نہیں ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا کہ مومن کامل وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی محافظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی محافظت کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں جب جھکو تو تمہارا سر بھی جھکے اور تمہارا دل بھی جھکے۔ اگر دل کے اندر وہی تکبر بھرا ہوا ہے، وہی غرور بھرا ہوا ہے، وہی انانیت بھری ہوئی ہے، وہی بغض بھرا ہوا ہے، اسی طرح بھرا ہوا دل لے کر آئے تکبر سے اور اسی طرح بھرا ہوا واپس لے کے چلے گئے، تو کیا جھکا تمہارا اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ کس چیز کو ہم نے جھکایا؟ اور کیا دل کے اندر خشیت پیدا ہوئی اور رقت پیدا ہوئی؟ اس لیے ہماری نمازیں نہ ہماری طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کر رہی ہیں، نہ رقت پیدا کر رہی ہیں، اس لیے اس کمال پر پہنچنا چاہیے ہمیں، اور نماز کی برکتیں، رحمتیں حاصل کرنا چاہیے۔ اس پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن میں صرف ایک جملہ، جو کہ قرآن کھلا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جو مصر کی عورتیں تھیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے صرف حسن کو دیکھا تو اس حسن کے اندر اتنی مدہوش ہو گئیں، اتنی مستغرق ہو گئیں کہ ان کے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ رہا ہے، انگلیاں ان کی کٹ رہی ہیں، پھلوں کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے مدہوش ہو گئیں، مستغرق ہو گئیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں، لیکن ہمارے ذہن، ہمارے اذہان، ہمارے خیالات، ہماری توجہات، ہمارا جسم تو کھڑا ہے، اللہ اکبر، لیکن ہمارا دل نہیں ہے۔ فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب،
نماز وہ ہے، دعا وہ ہے، ذکر وہ ہے جس کے اندر حضور قلبی ہو، تمہاری اٹینشن ہو، تمہاری توجہ ہو۔ فرمایا جب تک یہ نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ اقبال کہتے ہیں وہ کلمہ بھی کلمہ نہیں ہے جس سے تمہارے صرف جو ہے وہ ایک لپسنگ ہو، لیکن تمہارے دل کے اندر اس کے اثرات و برکات نہ ہو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نہ نماز ہے، نہ دعا ہے، نہ ذکر کی یہ محفلیں ہیں، نہ کچھ ہے۔ فرمایا یہ تبھی ہوگی کہ جب تمہاری توجہ ہوگی اور تم خود حاضر ہوگے اپنے جسم کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورت قرآن کا تحفہ ہے اور کیا خوبصورت قرآن کا انعام ہے۔ قد افلح المؤمنون سے شروع ہوا، آخر کے اندر کیا فرمایا؟ جو نمازوں میں خشوع کرنے والے، اعراض کرنے والے لغویات سے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے، امانات کے اندر دیانتداری کرنے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم کہتے ہو، ہمارا تو ایک صدر تھا وہ بھی کہتا تھا کہ سائیں وعدہ ہوا ہے، کوئی وحی تو نہیں ہوئی ہے، وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے، رات گئی بات گئی۔ جس اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا صدر یہ سبق سکھا رہا ہو کہ بھائی میں نے وعدہ کیا تھا، بات کی تھی، ختم ہوگی، بات ختم ہوگی، تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چاہے ریٹن وعدہ کریں، چاہے لکھ کے وعدہ کریں یا زبان سے وعدہ کریں، وعدہ وعدہ ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی، یہ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر پوچھے جائیں گے، مسئول ہوں گے، لیکن ہم نیچے اتر آتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، ہم بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر مسئول اور جواب دہ ہوں گے کہ جب بھی کسی سے کوئی کانٹیکٹ کرو، کوئی وعدہ کرو، کوئی پرومس کرو، کوئی بھی چیز ہو۔ آج لوگوں کے چیک باؤنس ہو جاتے ہیں، بڑے آرام سے کہتے ہیں میں کرتا ہوں، سیٹلمنٹ کرتا ہوں، بینک فون کرتا ہوں۔ تو بھائی آپ نے یہ جھوٹا دیا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک آپ کا وعدہ ہے، یہ ریٹن وعدہ ہے آپ کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی یہ سلپ لے لیجیے۔ آپ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا وعدہ کرتے ہیں، کوئی پرومس کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے دنیا کو چکر دوں گا اور ٹائم دوں گا، اگین ٹائم اگین، دنیا کو چکر دے لوگے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینا پڑے گا۔ رب کائنات کا کلام سناتا ہوں میں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں قرآن کی بات۔ ہماری باتوں میں اثر نہیں ہوگا یار، آپ کہیں گے یار مولویوں کی زبانوں کے اندر اثر نہیں ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا مانچسٹر کے اندر، تو بار بار کہنے لگا علامہ صاحب بندے چلے گئے نے جنہوں نے زمانے اثر ہوتا سی، اور میں کیا گل سنو، بندے بھی چلے گئے نے جنہیں زمانے اثر ہوتے سی، اور سننے والے بھی سارے چلے گئے، وہ بھی سارے چلے گئے، وہی عوام ہے، وہی ہم ہیں، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی ہے۔ لیکن یار کم از کم اللہ کے پاکیزہ کلام کا اثر تو لے لو، اس کا حکم تو لے لو۔ چھوڑ دو ساری تقریروں کو، چھوڑ دو سارے خطابات کو، چھوڑ دو ساری باتوں کو، لیکن رب کی بات تو لے کے چلے جاؤ۔ رب کی بات کو چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ رب کی بات کو پکڑنا پڑے گا، رب کی بات کو لینا پڑے گا۔ اگر اس کے اندر ہمارا کچھ ہو تو اس کو چھوڑ کے چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ فرمایا کہ وعدے پورے کرو، جو بھی کانٹریکٹ کرو اس کو پورا کرو، جو بھی پرومس کرو اس کو پورا کرو۔ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیاوی معاملہ ہے، کہتے ہیں یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، یہ تو چیک ہے، یہ تو فلان ہے، یہ فلان ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر کوئی معاہدہ کیا کافروں کے ساتھ، سنیے گا، مدینے کی یہودیوں کے ساتھ میثاق کیا، معاہدہ کیا، میثاق مدینہ جس کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس صادق الوعد والامین نے کوئی معاہدہ، کوئی عہد، کوئی میثاق انہوں نے نہیں توڑا، سامنے والوں نے توڑا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے متبع ہیں، ان کے مقتدی ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارا سب کچھ ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ ہم جو ہے ایک دوسرے کی امانتوں کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو وعدہ کیا جائے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
ان العہد کان مسئولا، فرمایا اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کرو، اس لیے کہ اس عہد اور وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ بشارت کیا عطا فرمائی؟ فرمایا جو ایفائے عہد کرنے والے ہیں، امانتوں کو پورا کرنے والے ہیں، نمازوں کی محافظت کرنے والے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، سبحان اللہ، اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ فرمایا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس، کئی جنتیں ہیں، جنت کے کئی دروازے ہیں، لیکن جنتوں کے اندر جو اعلیٰ ترین جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، سبحان اللہ۔ خوبصورت باغوں والی، گھنی باغوں والی جنت، سب سے خوبصورت جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار۔ فرمایا اس جنت کے جو وارث ہیں وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایسی پاکیزہ زندگی بسر کی، اللہ نے ان کے اندر ان کے لیے انعام تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اس کے اندر کتنا عرصہ رہیں گے؟ مہینہ، 2 مہینے، سال، 100 سال، 2 سال، 1000 سال؟ نہیں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ۔ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت سے پھر کبھی نہیں نکلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ کا فضل مانگو اور جنت مانگو۔ اللہم انی اسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اے خدایا تو ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمانا اور ہمیں کیا فرمانا؟ ہمیں جنت عطا فرمانا۔ جنت کو مانگنے کا رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے خود حکم فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جنت کے حسن و جمال کو ذکر کیا کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ جنت الفردوس عطا فرمائے، وہ مقام و وہ مرتبہ عطا فرمائے۔